الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ میرے محترم سامعین اور گرامی قدر، الحمدللہ جیسا کہ سورۃ آل عمران اور سورۃ کا وہ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا جس میں اللہ رب العزت نے جنگ بدر کا پس منظر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ عاجز کو صحیح بیان کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ جنگ بدر وہ عظیم جنگ ہے جسے یوم الفرقان سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہ جنگ رمضان المبارک کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کو کفر اور اسلام کے بیچ میں معرکہ بدر کی جگہ پہ واقع ہوا۔ مسلمان ان کی تعداد بہت کم 313 اور وہ کفار ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کل سواری کے لیے 2 گھوڑے اور 6 یا 8 تلواریں، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی، اور وہ اسلحہ کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ۔ مسلمان بیچارے پیدل اور وہ کفار گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار ہو کر کے بدر کے میدان پر پہنچے۔ جنگ بدر عجیب ہے جس میں بڑی بڑی صحابہ کرام نے قربانی دی ہے۔
سیدُ القونین نے جب اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لے کے آئے، ایک بوڑھی اماں جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں لاٹھی ہے اور لاٹھی کے سہارے چہرے سے پسینہ بہہ رہا ہے، اور میرے آقا کے سامنے آ کے ایک شاپر جس میں کچھ چیز سی آ کے رکھی۔ آپ نے پوچھا بوڑھی اماں تیرے پاس کیا چیز ہے یہ جو تو نے رکھی ہے؟ اس اماں نے رو کے کہا میرے آقا آپ کے لیے اور اسلام کی نصرت کے لیے میں اپنے سر کے بال لے کے آئی ہوں۔ اماں یہ کیا کریں گے؟ میرے آقا میرے پاس کچھ نہیں تھا، بس میں نے کہا میرا بھی حصہ لگ جائے۔ یا رسول اللہ وہاں تیروں اور تلوار کی ضرورت ہے، مگر میرے یہ بال کسی مجاہد کے گھوڑے کی رسی کے کام آ جائیں، میرا بھی حصہ ہو جائے۔ جب آقا نے یوں میدان کا معائنہ کیا، دو چھوٹے بچے وہ بھی لشکر میں موجود، آپ نے کہا تم چلے جاؤ، اور وہ اپنے ایڑیوں پر یوں اوپر ہو کے کھڑے ہیں جس طرح ہم بڑے نظر آئیں۔ آپ نے کہا آپ چھوٹے ہو، بچے ہو؟ بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بچے ہیں لیکن ایمان کے حساب سے پکے ہیں۔ آپ نے کہا جنگ کے لیے جانا ہے، رام رون اور کھیل تماشا کے لیے نہیں۔ کہا ہماری ماں نے کہا ہے کہ جنگ کے لیے جاؤ اور پیچھے پلٹ کے واپس نہیں آنا، اس لیے ہم واپس نہیں آئیں گے۔ آپ نے کہا یہ جو بڑا ہے یہ قبول ہے، چھوٹا تو چلا جا۔ چھوٹے نے رونا شروع کیا، آقا یہ بھی میرا بھائی ہے، آقا اس سے قبول کر رہے ہیں، مجھے بھی قبول کیجئے۔ کہا کہ ہم کشتی لڑتے ہیں، پھر اس کشتی میں جو جیت گیا دونوں کے لیے آقا نے کہا کشتی لڑ لو۔ جب کشتی کے لیے لڑنے کے لیے میدان پر دو ننھے مجاہد آتے ہیں، چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا بھائی تیرا کام بن گیا ہے، گر جا میرا بھی کام بن جائے گا۔ وہ گرا، دونوں میدان جہاد کے لیے بدر کے لیے چل پڑے۔ جنگ کا پس منظر عجیب ہے کچھ، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء دونوں جہان کے سردار، ویسے تو آپ جا رہے تھے، آپ چل رہے تھے اور آپ کا جانا ہوا کفار کے ایک لشکر کے لیے، ابو سفیان کے ساتھ جو جا رہے تھے ان کا تعاقب کرنے کے لیے۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ آقا نے کہا کہ اس تجارتی قافلے کا تعاقب کرتے ہیں اور وہیں سے کچھ مال مل جائے گا، لیکن جیسے میرے آقا تھوڑا سا آگے آئے وہ قافلہ نکل چکا تھا۔ پھر آقا انعامدار نے راستے میں بدر کے میدان سے پہلے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اب آپ بتائیں جس قافلے کے لیے نکلے تھے وہ قافلہ تو نکل چکا ہے، اب آپ کی رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر! میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء پوچھ رہے ہیں، اور پوچھتے پوچھتے سید الکونین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں، آپ میرے صحابیوں بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ جس قافلے کو لوٹنے کے لیے چلے تھے وہ قافلہ چلا گیا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ بدر کے میدان کے لیے وہاں لڑنے کے لیے چلے یا یہاں سے واپس چلے جائیں؟ وہاں سے ابو جہل 1000 کی
تعداد میں لشکر مکۃ المکرمہ سے لے کر جس لشکر کے اندر شراب موجود اور گانا گانے والی لونڈیاں کنید بھی موجود، ادھر سے یہ 313 وہ ہزاروں کی تعداد میں آقا نے صحابہ کرام سے پوچھ لیا، سید الکونین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں، پوچھتے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابیوں سے کہا چلو چلتے ہیں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، موسیٰ نبی تو اور تیرا رب جائے، اذهب انت وربک فقاتلا، جا کے قتال کرے، لڑائی کرے، انا ہاہنا قائدون، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم یہیں بیٹھ کے حلوے شلوے کھائیں گے، لڑنا آپ کا کام، لڑائی سے ہمارا کوئی کام نہیں۔ اے اللہ کے حبیب، ہمارے قائد، ہم تو اس طرح کا دیں، اذهب انت وربک فقاتلا نحن معك مقاتلون، یا رسول اللہ آپ چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ، نحن مقاتلون جميعا، سارے کے سارے آپ کے ساتھ میدان بدر کو چلنے کے لیے تیار، یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے لڑیں گے، اے اللہ کے دلبر نبی ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، یا رسول اللہ آپ تک کوئی بھی دشمن اس وقت تک نہیں پہنچ پائے گا جب تک کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو، یا رسول اللہ ہم ختم ہو جائے، ہماری لاشوں سے گزر کے کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی ایک زندہ ہو آپ تک کسی دشمن کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ میرے آقا حضرت مقداد کے جواب سے بڑا خوش ہوئے، بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، پھر آقا نے وہی سوال دہرایا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ، حضرت سعد اور رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے آقا کو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ہاتھوں پہ اسلام لائے، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر چکے ہیں، یا رسول اللہ آپ جدھر کو لڑنے کا حکم دیں گے ہم چلنے کے لیے تیار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اے اللہ کے آخری نبی، اگر آپ ہمیں کسی سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے ہم سارے کے سارے مکے والے چھلانگ لگائیں گے، یا رسول اللہ ہم سارے کے سارے سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، کوئی بھی مڑ کے مدینے پاک کی طرف نہیں دیکھے گا، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے اللہ کے لاڈلے نبی آگ میں کودنے کے لیے ہم سارے کے سارے آگ میں کود کے جل جائیں گے،
لیکن پیچھے مڑ کر کے واپس نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت سعد کے جواب سے بڑے خوش ہوئے۔ اب اللہ کے نبی بدر کی طرف رواں دواں ہے۔ میدان بدر کی طرف جب آپ پہنچ چکے ہیں، بدر کی میدان پر کفار کا اسی جگہ، اور کفار نے آ کے ڈیرا جما لیا اسی جگہ پر جہاں پانی کا کنواں اور سخت زمین ہے۔ میرے آقا اس جگہ پہ آئے جہاں پر کوئی پانی نہیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وادی، اسی جگہ پہ آ کے پڑاؤ ڈالا جہاں پانی کا انتظام نہیں، ریتیلی جگہ ہے، سخت گرمی ہے۔ سید الکونین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام کو پیاس لگی اور صحابہ کے جانوروں کو بھی پیاس لگ چکی ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں۔ میرے آقا کے صحابہ بھوکے اور پیاسے، صحابہ کے جانور بھی۔ جب رات ہوئی سید الکونین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ جب سو گئے، صحابہ کو نیند آ گئی، اور صحابہ کرام نے آقا نامدار، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چبوترا بنایا تھا۔ سارے سو گئے، ادھر کفار زور شور سے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور بڑے زور شور سے گانے شانے باجے وغیرہ بج رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہے، جشن ملائے جا رہے ہیں۔ سید الکونین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے آگے اسی جگہ پہ اپنی سر مبارک پیشانی سجدہ میں رکھ کے رو رکھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری اور زبان پہ فریاد جاری ہے، اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحیم اللہ، میں نے اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ باندھ کے یہ جماعت تیار کی، میرے کریم اللہ، میں نے کانٹوں والے راستوں پہ چل چل کے یہ جماعت بنائی، میرے کریم ربا، میرے رحیم اللہ، میں نے پتھر کھا کھا کے یہ جماعت بنائی۔ یا الہ العالمین، میں نے بڑی بڑی بھوکیں برداشت کر کے یہ جماعت بنائی۔ الہ العالمین، یہ بھوکے آئے گے، پیاسے آئے ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں۔ اللہم ان تغلق هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابدا، اے میرے کریم ربا، اگر آج یہ میری جماعت ان تغلق هذه العصابة ہلاک ہو گئی، فلن تعبد في الارض ابدا، قیامت کی دیوار تک تیری زمین، تیری یہ دھرتی سجدوں کے لیے ترسے گی، مگر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ملے گا۔ سید الکونین ساقی کوثر شافی محشر امام الانبیاء زارو قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ادھر سے رب العالمین نے حضرت سیدنا جبریل امین کو
کہا اور جبریل جی رب جلیل جلدی کر لو، میرے آقا مغموم ہے، پریشان ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جلدی جاؤ میرے آقا کو بشارت دے کر کے آؤ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ او میرے حبیب گھبرائیے نہیں، میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں رب العالمین خود تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے نصرت کے لیے میں رب العالمین یہ ملائکہ کی جماعت بھیج رہا ہوں۔ آقا دعا میں مصروف، ادھر سے رب العالمین کی طرف سے مدد شروع ہو گئی اور بارش شروع ہو گئی۔ بارش رحمت صحابہ کے لیے اور مشرکین کے لیے یہ بارش باران زحمت بن کے آئی، جو ان کے پاس پانی، ان کے پاس کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، ان کی جو جگہ تھی، جو حصہ تھا وہ ریتیلی تھی، پاؤں اندر دس جاتے تھے، پاؤں اندر اسی ریت میں بند ہو جاتے تھے اور ان کی سخت زمین تھی۔ ادھر سے کریم نے کرم کر لیا، رحیم نے رحم کر لیا اور باران رحمت برسائی۔ اسی بارش سے چار فائدے رب العالمین نے گنوائے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی، چار فائدے اسی پانی سے تمہیں حاصل ہوئے۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، صحابہ کے پاس پانی نہ تھا اور کوئی بغیر غسل کے تیمم کر رہا ہے، وضو کے لیے بھی تیمم کر رہے ہیں۔ ادھر پانی بارش برسی اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، ان میں پانی جمع کر لیا۔ رب العالمین نے کہا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اسے تم پاک کر لو، پاکی حاصل کر لو۔ دوسرے نمبر پہ فائدہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر لیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، تم کہتے ہو ہم حق پر، ہمارا رب سچا، ہمارا نبی سچا، تمہارے پاس پینے کو پانی نہیں۔ جب یہ بارش برسی تو صحابہ کرام کے دلوں سے یہ وسوسہ بھی نکل چکا تھا۔ تیسرے نمبر پہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور محکم کر دے تمہارے دلوں کو۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، چوتھے نمبر پر اس باران رحمت کا فائدہ اور ثابت کرے ساتھ اس کے تمہارے قدم۔ اب یوں صحابہ کرام کی جگہ مضبوط سیمنٹ کی طرح بن گئی، یوں گھوم رکھے ہیں بڑے آرام سے، ان کی جگہ کیچڑ بن گئی، جیسے چل رکھے کے منہ کے بل وہ گر رکھے تھے۔
پھر آگے رب العالمین نے جنگ جیتنے کے لیے 7 اصول بیان فرمائے۔ رب نے کہا جیت تمہاری ہوگی بشرطے 7 جو اصول ہیں ان پر عمل کر لو، یعنی جنگ میں جیتنے کے 7 رب نے گر بتائے ہیں۔ وہ کون سے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب کسی دشمن سے لڑنے کے لیے کسی میدان میں اتر پڑو، جب کسی میدان میں دشمن سے لڑنے کے لیے آ جاؤ، فاثبتوا، پھر بھاگنا نہیں، ثابت قدم رہنا۔ دوسرے نمبر پر وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور میں رب کو یاد کرتے رہنا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم مراد پاؤ۔ تیسرے نمبر پر اصول جنگ جیتنے کا فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بات کو مان لو، وَرَسُولَهُ، اور چوتھے نمبر پر رب کہہ رہا ہے میرے رسول کی بات کو ماننا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، پانچویں نمبر پر رب نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرنا، فَتَفْشَلُوا، پھر تمہاری ہوا نکل جائے گی، نامراد ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ چھٹے نمبر پر وَاصْبِرُوا، اور ٹھہرے رہو صبر کے ساتھ، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، رب العالمین کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 7ویں نمبر پہ جنگ جیتنے اور جنگ میں کامیاب ہونے کا جو اصول رب العالمین نے بیان کیا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور مت ہو ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے بطرا، اتراتے ہوئے، تکبر کے ساتھ اور بڑھائی کے ساتھ، وَرِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ جب کفار نکلے مکہ سے بڑی تکبر کے ساتھ، شراب ساتھ ہے، ناچنے والیاں ساتھ ہیں، ابو جہل نے کہا ہم جا کے بدر کے کنویں پہ ناچیں گے، شراب پیئیں گے اور خوشی ملائیں گے، جشن ملائیں گے مسلمانوں کو جیت کے۔ رب نے کہا تم جب نکلو عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، شور نہیں کرنا، تمہاری زبانوں پہ میں رب کا ذکر ہو۔ پانی یہ 7 اصول رب نے کہا مسلمانوں، اے میرے حبیب کے صحابیوں، تمہارے اندر ہو، فتح تمہارے قدم چومے گی، اور صحابہ نے ان پہ عمل کر کے دکھایا۔ دل کی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ جو رب نے جیتنے کا طریقہ اور جو اصول بتائے ان پر عمل کیا، اب صبح ہوئی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ کا منظر بھی عجیب ہے، اللہ اکبر، عجیب جنگ کا منظر،
بھائی بھائی کے سامنے ادھر سے میرے حبیب میرے پیارے پیغمبر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپاہیوں میں سے ایک طرف سے حضرت امیر حمزہ اور شیطانی لشکر شیطان ابو جہل کی فوج میں، ادھر سامنے بھائی حضرت عباس جو کفار کے ساتھ ہے، یہ بھائی میرے پیارے پیغمبر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی حضرت عقیل ہے جو ابو جہل کے ساتھ ہے، ادھر سے حضرت علی جو میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کے ساتھ ہے، ادھر سے بیٹا ادھر سے باپ، ادھر حضرت عبد الرحمن جو اسلام سے پہلے بدر کی لڑائی میں ابو جہل کا سپاہی ہے، اور ادھر سے میرے پیارے پیغمبر کا سپاہی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ عجیب جنگ شروع ہو گئی، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء دونوں جہانوں کے سردار نے کچھ صحابہ کو بھیجا، ادھر عتبہ شیبہ نے کہا تم چلے جاؤ، میرے حبیب نے کہا او حمزہ او علی تم جاؤ، جا کے ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ جب حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ گئے، حضرت علی نے دیر نہیں کی اور تلوار کے ساتھ ان کو گرا ڈالا، حضرت حمزہ نے بھی گرا ڈالا، حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے۔ لڑائی چلتے ان کے 70 کفار مارے گئے اور 70 گرفتار قیدی بن گئے۔ اب جب قیدی بن گئے، میرے پیارے نبی امام الانبیاء دونوں جہانوں کے سردار سرکار نے کہا میرے صحابیوں ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، انہیں رہا کیا جائے یا انہیں قتل کیا جائے؟ سارے کے سارے صحابہ نے تو تقریباً یہی مشورہ دیا، یا رسول اللہ انہیں رہا کیا جائے، فدیہ ان سے لے کے انہیں رہا کیا جائے۔ حضرت عمر سے میرے پیارے حبیب نے پوچھا عمر تو بتا تیری کیا رائے، تیرا کیا مشورہ؟ حضرت نے کہا سارا لشکر ایک طرف، عمر اکیلے کی رائے کا کیا بنے گا؟ یا رسول اللہ میری تو رائے یہ ہے ہر ایک قیدی اپنے قریبی رشتہ دار کے ہاتھوں میں دیا جائے اور وہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرتے جائے تاکہ کفار آئندہ ایسا قدم نہ اٹھا سکے۔ میرے حبیب نے دوسرے صحابہ کے مشوروں پر عمل کر لیا۔ حضرت عمر سے کہا عمر تیرے مشورے بڑے جوشیلے۔ جب آزاد کیا گیا قیدیوں کو، اس کے بعد حضرت عمر کہیں کام سے گئے ہوئے تھے، واپس آئے دیکھیں تو حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں اور میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا او ابو بکر بتائیے رونے کی کون سی بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی بات ہو میں بھی تمہارے ساتھ رو لوں، کس بات پر رو رہے ہو؟ حضرت نے نہیں بتایا، آقا سے پوچھ لیا آقا رونے کی وجہ بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا او عمر رب کی طرف سے سیدنا جبریل امین اللہ کے کلام کو لے کے آئے اور یہ آیت پڑھ کے سنائی، یا ایھا النبی قل لمن فی
ایدیکم من الاسرى. پھر آگے کہا او عمر رب نے یہ بھی کہا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کا عذاب آسمان سے آ جاتا کوئی نہیں بچتا سوائے تیرے. رب کو تیرا فیصلہ پسند آ گیا. رب نے کہا انہیں قتل کر دیتے. میرا فیصلہ عرشوں پر وہی تھا جو عمر نے فیصلہ دیا تھا. جو رائے عمر کی تھی عرشوں کے رب کو بھی وہ رائے پسند آ گئی. میرے بھائیوں میں نے عرض کیا یہ جنگ بدر ہے جس میں مسلمانوں کو جیت ہوئی فتح ہوئی.